اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف حکومت تنقید برداشت نہیں کرتی۔ عمران خان وزیر اعظم تو اب بنے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی اختلافی سوال کرنے والے اینکرز کو جھاڑ پلا دیا کرتے تھے۔ کاشف عباسی کا وہ انٹرویو تو آپ کو یاد ہی ہوگا جس میں وہ خان صاحب سے ان کی بے نامی جائیداد سے متعلق سوال کر رہے تھے، اور خان صاحب پھنس گئے تو جھلا کر کہنے لگے آپ قوم کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں۔ یہ الوہی انداز کلام ان کا روز اول سے خاصا رہا ہے۔ ایک بار بطول راجپوت نے کوئی سوال کر لیا تھا تو اتنے ناراض ہوئے کہ پروگرام مکمل کیے بغیر اٹھ کر جانے کی دھمکی دی۔ بطول خاموش تو ہو گئی لیکن اپنی نوکری نہ بچا سکی۔ اب پی ٹی آئی نیا دور سے ناراض ہے۔ سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے نیا دور کے خلاف ٹویٹس کی جا رہی ہیں، ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ نیا دور کے خلاف تحریک انصاف کے حامیوں کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کس لیے کہ اسحاق ڈار کے انٹرویو میں جو باتیں ہم نے کلپ بنا بنا کر لگائیں، اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر لگائے، سب مان گئے، تم کیوں نہیں مانتے؟ بڑے بڑے چینلز پر بڑے بڑے جغادری ہمارے طے کیے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں، جو نہیں چلتے نوکریوں سے برخاست کیے جاتے ہیں۔ تم کیوں گالیوں اور بد تہذیبی کے خوف سے خاموش نہیں ہو جاتے؟ غیر جانبداری کے ڈھونگ میں غلط کو غلط کہنے سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ ہماری طرف کی بات کرو، اگلی بار تمہارا نام بھی بہادر صحافیوں کی فہرست میں ڈالیں گے۔ نیا دور کا قصور یہ تھا کہ جب سب اسحاق ڈار کا مذاق اڑا رہے تھے، یہاں دوسری طرف کا ورژن بھی چلایا جا رہا تھا۔ جس 2018 کے انتخابات کو یورپی یونین کے مشن کی ایک پریس کانفرنس میں بولے گئے ایک لفظ سے معتبر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نیا دور پوچھ رہا تھا کہ یہ لفظ پوری رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا گیا، پریس کانفرنس کی پریس ریلیز میں نہیں لکھا گیا، رپورٹ کے جو حصے یورپی یونین کے فیس بک پیج پر ڈالے گئے ان میں نہیں لکھا گیا، تو دستاویزی ثبوتوں کو چھوڑ کر پریس کانفرنس میں کہے گئے ایک لفظ کو کیسے انتہائی متنازع انتخابات کو معتبر ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ یہ سوال اٹھایا جائے۔ 2-2.5 برس میں پہلی بار اگر کسی غیر ملکی صحافی نے انجانے میں ہی صحیح اس پریس کانفرنس میں بولے گئے ایک لفظ سے اس حکومت کی ساکھ بنانے کے لیے کچھ کہہ ہی دیا ہے، تو یہ نیا دور والے سچ بتانے پر کیوں تلے ہیں؟ وہ طوطے کی طرح ہمارا رٹایا ہوا پارٹ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہے بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ پھر ایک ہیش ٹیگ بنایا گیا، ہارڈ ٹاک ناٹ کیپٹل ٹاک۔ یہ وہی ہارڈ ٹاک ہے جس کی صحافی نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کتنے اسپتال اور اسکول بنائے، کتنی نوکریوں کے وعدے پورے کیے، تو خان صاحب اس کو چکر دینے کی کوششیں کرتے رہے۔ مزیداری کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو لیڈر بنانے میں حامد میر کی بھی بڑی کوششیں، انہیں بات بے بات اپنے شو پر بلاتے، ان کے انٹرویو کرتے، تب بھی جب خان صاحب کو کوئی نہیں بلاتا تھا وہ اپنے انٹرویوز میں کہا کرتے تھے ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں لیکن ہمارا کوئی ٹکر ہی نہیں چلاتا۔ حامد میر ان سے دنیا و معرفت کی ہر بات پوچھتے، انہیں قومی دھارے میں لاتے۔ خان صاحب اکثر اپنی تقریروں میں، انٹرویوز میں بے پر کی اڑا دیا کرتے تھے۔ حامد میر ترنت 1-on-1 انٹرویو کا انتظام کرتے اور خان صاحب کو صفائی کا موقع پیش کرتے۔ اور اب یہ عالم ہے کہ سرکاری اکاؤنٹ سے ان کے پروگرام کے خلاف ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ تنقید اپنے بہی خواہوں کی بھی قبول نہیں، اور حق اور انصاف کی جنگ وہ صحافی لڑ رہے ہیں جو مسکرا مسکرا کر پوچھتے ہیں وہ اغوا کا کیا بنا؟ خان صاحب حیرانی سے پوچھتے ہیں کون سا اغوا؟ وہ نما سا ہنس کر کہتے ہیں وہی آئی جی والا۔ خان صاحب کی باتیں کھل جاتی ہیں، فرماتے ہیں مجھے تو یہ سب کامیڈی لگتی ہے، کامیڈی ڈرامے کی ایک صنف ہے، یعنی آئی جی کا اغوا ڈرامہ تھا، وہ بھی مزاحیہ ڈرامہ، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ بات ہو رہی تھی حامد میر کی۔ میر صاحب نے بھی اس موضوع پر ایک کالم لکھا ہے، کہتے ہیں حکومت کے وزیر اور مشیر بی بی سی کے ایک صحافی اسٹیفن سیکر سے بڑے خوش نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس برطانوی صحافی نے اپنے پروگرام ہارڈ ٹاک میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو کلین بولڈ کر دیا۔ زیادہ پرانی بات نہیں، معروف پاکستانی صحافی نسیم زہرا نے لندن میں اسحاق ڈار سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا جو ایک نجی ٹی وی چینل پر نشر ہوا۔ اس انٹرویو میں نسیم زہرا نے اسحاق ڈار سے ہر قسم کے سوالات کیے اور سابق وزیر خزانہ کو بتانا پڑا کہ ان کا خان سامہ کس نے اغوا کیا۔ اس انٹرویو کے بعد نسیم زہرا اور ان کے ٹی وی چینل کے لیے مشکلات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ متذکرہ چینل کی انتظامیہ کو حکم دیا گیا کہ نسیم زہرا کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ چینل کی انتظامیہ نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اس چینل کے خلاف پیمرا نے بار بار کارروائی کی۔ پیمرا نے ایک طرف اسحاق ڈار کے انٹرویوز اور بیانات نشر کرنے پر پابندی لگا دی، دوسری طرف مذکورہ چینل کو بند کر دیا۔ پچھلے 2.5 سال میں اس چینل کو 4 مرتبہ بند کیا جا چکا۔ آخری بندش 90 دن تک جاری رہی اور یہ بندش لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے ختم۔ میر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ پچھلے 2.5 برس میں ایک نہیں کئی پاکستانی ٹی وی چینل سے منسلک متعدد صحافیوں کو نوکریوں سے فارغ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ کچھ چینلز نے دباؤ قبول کر لیا، کچھ نے دباؤ قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے دباؤ قبول نہیں کیا انہیں جھوٹے مقدمات میں الجھا کر عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی۔ اسٹیفن سیکر اور ان کا ادارہ خوش قسمت ہے کہ انہیں کبھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حکومتی ترجمانوں کے ہر وقت منہ سے آگ نکالنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حامد میر لکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے کچھ غیر منتخب مشیروں کی نوکری صرف یہ ہے کہ جو اینکر حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھا دے یا تھوڑی سی تنقید کر دے اس کے خلاف سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دو، پھر اس طوفان بدتمیزی کو فائلوں میں سجا کر وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مارچ 2021 میں سینٹ کی ٹکٹ مل جائے۔
آپ کو حکومت کے کچھ غیر منتخب مشیروں کے لب و لہجے میں جو ضرورت سے زیادہ تلخی اور نفرت نظر آتی ہے، وہ اسی نفرت کو بیچ کر سینٹ کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں حامد میر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ وزیر اعظم صاحب کو پسند ہے۔ وہ خود بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے ایاز صادق کے بقول مودی صاحب نے ان سے کی تھی۔ وہاں تو سنا ہے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ زور ہم صحافیوں پر ہی چلتا ہے گھر کے شیروں کا، اور غصہ اس بات کا ہے کہ گھر میں بھی کچھ ایسے ہیں جو نہیں سن رہے۔ منہ سے جھاگ نکلنا تو بنتا ہے، لیکن اگر فسطائیت یعنی فاشزم کو چھوڑ کر جمہوری انداز سے معاملات کو چلانے کی کوشش کی جائے، میڈیا کی آزادیوں کو دبانا بند کر دیا جائے، مخالفین کو بولنے کی آزادی دے دی جائے، تنقید کو تنقید سمجھا جائے نہ کہ ذاتی دشمنی میں بدلا جائے، تو اب بھی ممکن ہے کہ لوگ آپ کو سلیکٹڈ ہونے کے تانے دینا بند کر دیں۔ وگرنہ حامد میر تو خبردار کر ہی رہے ہیں کہ دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں اپوزیشن کی طرف سے اسلام آباد کا گھیراؤ ہوگا، اور پھر گھیراؤ کو ختم کروانے کے لیے ایک ڈائلاگ شروع ہوگا۔